السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اکمل رضا قادری آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں۔ تجوید کی تعریف میں کر چکا ہوں، جو میرا پہلا سبق تھا لیسن نمبر 1 میں۔ تجوید کی تعریف، تجوید کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی بیان کر چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیے ہوں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہم قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے تجوید کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ تجوید کو نہیں سمجھ پائے یا اس کو نہیں جان پائے تو قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ علم تجوید کا موضوع، میں نے کہا تھا کہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی کام کو آپ شروع کرتے ہیں، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کا موضوع سمجھنا، اس کی غرض و غایت سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس کام کو کیوں کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے، اس سے ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا، یا ہم سیکھیں گے تو ہمیں کتنا فائدہ پہنچے گا۔ کسی بھی کام کو آپ لے لیجئے، آپ جس کام کو بھی کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں آپ کو مکمل جانکاری ہونا ضروری ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہے قرآن مقدس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمیں قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مقدس کو پڑھنے سے ایک حرف کا ثواب 10 نیکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اگر قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے مخارج و صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل رب تبارک و تعالی آپ کو یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ علم تجوید کا موضوع، علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی اسے کہتے ہیں الف سے لے کر یا تک، یہ حروف تہجی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی پر بحث نہیں کریں گے، الف سے لے کر یا تک ان چیزوں پر ہی، ان حروف پر ہی ہم بات کریں گے، ان سے آگے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی ہماری بحث کا موضوع ہے۔ علم تجوید کا جو موضوع ہے وہ الف سے لے کر یا تک ہے۔ ہم الف کو کیسے پڑھیں گے، با کو کیسے پڑھیں گے، تا کو کیسے پڑھیں گے، اسی پر ہم بحث کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ علم تجوید کی غرض و غایت، اب ہم اس کو کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کی غرض کیا ہے، کیا وجہ ہے۔ علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجہ میں، آپ کی اسکرین میں آ رہا ہوگا، اس کو آپ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں، اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر کے رکھیں اور کاپی میں لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہ بیسک باتیں ہیں جو بگنر کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن مقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ میں آپ کو سیدھا لے کر چلتا نورانی قاعدے میں تو پھر وہاں پر آپ سمجھ نہیں پاتے، لیکن آپ جب تک اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، قرآن مقدس کی اہمیت کو، تجوید کی اہمیت کو، تو آپ کا من نہیں چاہے گا کہ ہم قرآن سیکھیں۔ تو ہم کیا ہے کہ علم تجوید کی غرض و غایت، علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجہ میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جائے اور غلط و مجہول ادائیگی سے بچا جائے، اور اگر ان امور کو بجا لانے میں اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو تو دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم علم تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھوں یا اچھی طریقے سے پڑھا جائے، تو اس میں رب تبارک و تعالی ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مقصود ہے ہم، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علم تجوید کا حکم، علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری
علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں ثم هذا العلم لا خلاف فی انه فرض کفایت والعمل به فرض عین، اس علم کا حاصل کرنا بلا اختلاف فرض کفایہ ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ تو یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ اب میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جسے آپ کو قرآن سیکھنے میں ابھارے گا کہ قرآن کیوں سیکھنا ہے ہمیں، اب کیوں سیکھنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، تجوید کی اہمیت کو سمجھیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ قرآن مقدس کو سیکھیں گے کیا کیا فائدے ہیں، اس میں کتنا ہمارا فائدہ ہے اور ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے، ان چیزوں کو جب آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا من سیکھنے کا کرے گا اور آپ چاہیں گے کہ ہم بھی قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ عز و جل کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور بے شمار منکرین خدا اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی کلام مجید کی بدولت اسلام قبول کر کے کائنات کے عظیم رہنما بن گئے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منکر تھے، اسی قرآن مقدس کو پڑھ کر، اسی کو سمجھ کر وہ آج دین کے بڑے رہنما بن چکے ہیں، عظیم رہنما بن گئے ہیں۔ یہی وہ صحیفہ آسمانی ہے جس کے کروڑوں انسان حفاظ ہیں۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جتنا حفاظ آپ کو قرآن مقدس کے ملیں گے اتنے حفاظ آپ کو کسی بھی صحیفہ یا کسی بھی کتاب کو لینے آپ اتنے حفاظ آپ کو نہیں مل سکتے۔ اب انجیل کو لے لیجئے، توریت کو لے لیجئے، زبور کو لے لیجئے، اس کے بھی اتنے حفاظ نہیں، اس کے حفاظ یہاں تک کہ جو توریت پڑھنے والے وہ خود دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر خاص کرم ہے کہ اس امت کے بچے کے سینے میں قرآن مقدس محفوظ ہیں۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب مبین ہے جو ہر قسم کے تغیر و تبدل، تحریف و ترمیم کے بغیر موجود ہے۔ اس کو دیکھنا، چھونا، پڑھنا عبادت ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ نے قرآن کو لے کر بیٹھا، آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، چھو رہے ہیں تو بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں تب بھی مل رہا ہے۔ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اس پر عمل دونوں جہاں میں سعادت مندی اور کامیابی کا ذریعہ ہے، مگر افسوس آج کا مسلمان اس فانی دنیا میں اپنی دنیاوی ترقی و خوشحالی کے لیے نت نئے علوم و فنون سکھانے میں تو ہر وقت مصروف عمل نظر آتا ہے، جبکہ رب عز و جل کے نازل کردہ قرآن پاک کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے۔ حالانکہ اس کی تعلیم کی اہمیت سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ ہم تو علم دین سیکھنے کے لیے، دنیاوی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، انجینئر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، اپنے بچوں کو ٹیوشن لگاتے ہیں، 500 ہزار روپے دے کر کے سکھاتے ہیں، مگر مدرسے میں اگر کسی کو بلایا جائے تو مدرسے میں بچہ آتا ہے، 1 دن آتا ہے، 4 دن غائب۔ تو آج کا زمانہ ایسا، آپ موبائل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹیب ہے، لیپ ٹاپ ہے، سارے چیزیں ہیں، اور لوگ سیکھ رہے ہیں، آن لائن انگلش سیکھ رہے ہیں۔
کوئی کمپیوٹر کلاس سیکھ رہا ہے. تو جب سارے لوگ ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی زمانے میں، اس زمانے میں جہاں پر ابھی لوگ کہیں جانا پسند نہیں کرتا، مدرسے میں کون جائے مسجد میں سیکھنے کے لیے، بھائی آپ گھر میں بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں. ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں. میں یہ آواز کو ریکارڈ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ سن کر کے بہتر طریقے سے قرآن مقدس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور تھوڑا ہمیں اس حدیث سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا دل اور قرآن مقدس کی طرف آ جائے. حدیث مبارکہ میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارکہ نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے. سبحان اللہ. الہی خوب دے دے شوقی قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوقی قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا. اور حدیث مبارکہ سنیں، افضل العبادتی قراءۃ القرآن، افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور سنیے، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. اور سنیں، من تعلم القرآن وعلمہ وأخذ بما فيه كان له شفيعا ودلیلا إلى الجنة، جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. میں امید کرتا ہوں کہ ان احادیث کریمہ کو آپ سن کر کے انشاءاللہ تعالی کوشش ضرور کریں گے، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے. آپ سیکھ رہے ہیں اور ہمارے اندر وہ بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے زمرے میں ہم بھی آ جائیں، ہم بھی آپ کو سکھانے میں لگ جائیں تاکہ ہمیں بھی ثواب ملتا رہے. اور آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان سب باتوں کو آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور قرآن مقدس سیکھنے میں آپ کا جذبہ قائم رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.